بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے طبیعت کی درستگی اور اس کی سختی۔ یہ لفظ عربی زبان میں جفا کہلاتا ہے، اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ انسان معاشرت کے اندر اور معاملات کے اندر پھوہڑپن اختیار کرے، نرمی تمام امور کے اندر ترک کر دے، اس کو جفا کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ایک حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان انسان کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے، والبذاء من الجفاء، اور اس طریقے سے سختی طبع یہ جفا میں سے ہے اور انسان کو جفا جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں بھی مروی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دو صفت ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے ملی جلی ہیں، ان میں سے ایمان اور حیا ہے، اور دو صفت ایسی ہیں جو آپس میں بری صفت ہیں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اور وہ جفا اور بذاء ہیں۔ پھر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صفتیں کسی شخص کے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو یہ اس سے علیحدہ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہما یسوقان صاحبہما الی النار، یہاں تک کہ یہ دونوں صفتیں اس شخص کو جہنم کے حوالے کر دیتی ہیں۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے جفا کے معنی یہ لیے ہیں کہ دل کی سختی، یعنی جفا اس دل کی سختی کو کہتے ہیں کہ جو کسی وعظ و نصیحت کا اثر قبول نہ کرے، کسی تذکرے سے اس کا دل خشوع اور خضوع کے اندر پیدا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی احکامات اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر اس کے دل کے اندر کوئی نرمی پیدا نہ ہو، تو اس کو بھی جفا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جفا اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ جب احادیث اور آثار صحابہ کی قلت ہو جاتی ہے اور اوہام کی زیادتی ہوتی ہے، اور خواہشات کی اتباع جب کوئی قوم کرنے لگتی ہے تو اس کے اندر درستی طبیعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اذا قلت العلماء، جب علماء کم ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر جفا و درستی پیدا ہو جاتی ہے۔ امام مالک کا یہ قول اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ علماء کی گفتگو، ان کی وعظ اور ان کی نصیحت لوگوں کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ لہذا جب کسی قوم سے، کسی اجتماعیت سے علماء کا فقدان ہو جاتا ہے تو ان کے اندر سختی طبیعت پیدا ہو جاتی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایاک و مجالست اہل الجفا، کہ اے شخص تم جفا اور درستی طبیعت کے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیزگاری اختیار کرو، اور تم سوائے مومنین کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا متقین کے علاوہ کوئی اور نہ کھائیں، اور تم فاجر اور بدماش اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور ان کی مجالست سے پرہیز کرو۔ امام طاؤس کہتے ہیں کہ 4 افراد ایسے ہیں جن کی تعظیم و توقیر سنت رسول سے ہمیں ملتی ہے۔ ان میں پہلا شخص عالم ہے، دوسرا شخص وہ جو بزرگ ہے، تیسرا وہ سلطان جو اللہ کے اوامر و نواہی کے بنیاد پر رعایا کے درمیان عدل قائم کرتا ہو، چوتھا شخص باپ۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کی درستی طبع کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ اپنے والد کو اس کے نام سے پکارے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جفا کی کیا کیا صورتیں اور شکلیں ہیں۔ لہذا سب سے سخت ترین جفا اور درستی طبیعت اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، لہذا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ طبیعت کی درستگی کس شخص میں ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ، جو اس کا معبود حقیقی ہے، جو اس کو تمام نعمتیں اور فضل عطا کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے روگردانی اختیار کرے، اس کے اوامر و نواہی کے اعتبار سے عمل نہ کرے، اور وہ اس کو اپنا آقا اور اپنا کارساز حقیقی نہ سمجھے، اور اس کی زندگی اور اس کی تمام امور کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے امیدیں وابستہ کرے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی تمام اعمال کو منسوب کرے، تو ایسا شخص ہے جو ان کی نظر میں سب سے زیادہ سخت ترین، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ سختی طبیعت کا حامل ہے۔ اس کی دوسری شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا اور درستی طبیعت ہے، اور وہ یوں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے،
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ایک بات بھی ارشاد فرمائی کہ کسی کی طبیعت کی سختی میں صرف یہی کافی ہے کہ اس شخص پر میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ صلاۃ و سلام نہ بھیجے۔ جفا کی تیسری صورت والدین کے ساتھ بد اخلاقی اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اے شخص اپنے والدین سے اف نہ کہو اور ان کو نہ جھڑکو۔ تو جو شخص اپنے والدین سے اس قسم کے معاملات کرتا ہے، ان کے بڑھاپے میں وہ ان کا سہارا بننے کے بجائے ان سے درستی طبیعت کا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ سختی کرتا ہے اور ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، تو یہ بھی وہ شخص ہے جس کے اندر یہ صفت اور اس کے قلب میں یہ سختی پائی جاتی ہے، اور اس شخص کو بھی اپنے اس قلب کی اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں درستی طبیعت کی بے شمار ایسی صورتیں ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک شخص اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اور اس طریقے سے اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کے ساتھ بھی طبیعت کی درستگی کی وجہ سے ان کے اخلاق کو فاسد کرتا ہے، ان کے معاملات کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں جو بہت مشہور ہے، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ بات کہی، اور وہ اعرابی میں سے تھا، کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے 10 اولادیں دی تھیں، لیکن میں نے ما قبلت واحدا منہم، میں نے ان میں سے کسی کو کبھی چوما نہیں، کبھی میں نے ان سے پیار نہیں کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل سے رحمت کو اچک لیا ہو، چھین لیا ہو، تو اس کا کیا کیا جائے۔ اب ہم جفا کی علامات اور ان کی نشانیوں کے متعلق کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جس شخص کے اندر طبیعت کی درستگی پائی جاتی ہے، وہ لوگوں کے درمیان تنافر پیدا کرتا ہے اور مودت اور محبت کے تمام رشتوں کو توڑ دیتا ہے، اور اہل قرابت اور اہل صلات کے ساتھ بہت برائی کا معاملہ کرتا ہے اور مشکلات کے اندر اضافہ کرنے لگتا ہے، اور اسی تک کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد اور لوگوں کا تعاون اس سے دور ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سختیاں اور مصائب کا تانتا اس پر لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے درستی طبیعت کا انسان پھر آخرکار جہنم کی سختی اور اس کا بھی شکار ہوتا ہے۔ وہ اپنے خاندان کے تمام بندھنوں کو توڑ دیتا ہے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے یہاں تک کہ معاملہ بڑھتا ہے کہ بسا اوقات اس کے نتیجے میں طلاق اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا وہ سزاوار ہو جاتا ہے۔ اب ہم جفا کے اسباب اور اس کی وجوہات کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو ایمان کا ضعف ہے اور ناعلمی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اعرابی یعنی بدوؤں کے متعلق اس خاص قسم کی طبیعت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ شیطان کا اس کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرنا ہے، یعنی شیطان یہ بتاتا رہتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ کبھی اس کی وجہ حسد کی پیدائش ہے کہ انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی انسان کی طبیعت میں درستگی اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ لوگوں کے درمیان نفرت پھیلانے کا ایک اعلی کار بن جاتا ہے۔ اس کی چوتھی وجہ دوسروں کے معاملات میں عدل کے پیمانے کو ترک کر دینا ہے اور ان کے معاملات میں تساہل سے کام لینا ہے۔ اس کی پانچویں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ دوسرے شخص کا ایسے شخص کے متعلق نصیحت کو ترک کر دینا اور اس کے اندر اس بدخلقی کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کو نصیحت نہ کرنا، اور اس کو یہ نصیحت نہ کرنا کہ وہ اپنی بدخلقی کو حسن اور حسن خلق سے تبدیل کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ صفت انسان کے اندر اس وقت بھی پیدا ہو جاتی ہے جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا کہ وہ اس کے ساتھ کر چکا ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص ہمارے اور آپ کے ساتھ بدخلقی کا اور درستی طبیعت یعنی سختی طبیعت کی سختی کے ساتھ معاملہ کر چکا ہو، تو ہم بدلے میں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ اختیار کریں گے، تو دھیرے دھیرے ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے گی، ہمارے اندر بھی یہ بد اخلاقی پیدا ہو جائے گی، ہمارے دل کو بھی یہ روگ لگ جائے گا۔ آخر میں ہم آپ کے سامنے ان تدابیر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر انسان ان کا اختیار کر لے اور اس مرض میں ان تمام تدابیر سے علاج کرے تو اس کو اس مرض سے افاقہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی تدبیر اپنی اس سختی طبیعت کو دور کرنے کی یہ ہے کہ وہ ایمان کا توشہ لے، یعنی ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر ایمان، اس چیز کا وہ سب سے زیادہ اس پر عمل کرے، اس کے داعیات اور مطالبات کو پورا کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ علم نافع سے چمٹ جائے، یعنی وہ علم حاصل کرے جو اس کو نفع دے، جو اس کی طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرے، جو اس کو اللہ تعالیٰ کے عرفان سے ہمکنار کر دے۔
دوسری تدبیر وہ اختیار کر سکتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کرے، اور جن جن امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دی ہیں ان پر عمل کرے، اور جن مقامات سے اس کو روکا ہے اس سے رک جائے۔ تیسری تدبیر یہ اختیار کرے کہ وہ لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھائے، اور پھر جب لوگ اس کو طعن و تشنیع کریں، یعنی اس کو تنبیہ کریں اور اس کی بری صفت پر اس کو بار بار ٹوکیں، تو وہ اس پر ثابت قدمی دکھائے اور صبر کرے، اس سے بھی اس کے دل کے اندر یہ برائی دور ہو سکتی ہے۔ چوتھا کام وہ یہ کرے کہ وہ لوگوں کے درمیان خیر خواہی کا معاملہ کرے، لوگوں کو نصیحت کی باتیں کرے، اور اگر کسی کو تنبیہ کرنا مقصود ہو تو وہ اچھائی اور خیر خواہی کے طریقے سے لوگوں کو تنبیہ کرے۔ پانچویں تدبیر وہ اختیار کرے کہ وہ یہ جان لے کہ اگر وہ اس قسم کی طبیعت کی سختی اور درستگی میں مبتلا رہا تو یقیناً یہ ایک ایسی بدخلقی اور ایک ایسی مذموم صفت ہے کہ یہ اس کو عنقریب جہنم کے حوالے کر دے گی، تو وہ اب اس انجام سے اپنے آپ کو ڈرائے، اپنے قلب کو متوجہ کرے، تاکہ وہ اس بری صفت سے اپنے آپ کو روکے اور انسان کے اندر خلق حسن پیدا ہو سکے۔ تو آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ان مذموم صفات سے حفاظت فرمائے، اور اگر ہمارے اندر اس قسم کی طبیعت یا اس قسم کی کوئی فطرت پائی جاتی ہے تو ہم اس کو جلد از جلد دور کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔